ان کے اعتماد اور بھروسے دوسری چیزوں پر چلے جائیں گے، اور ایسا کئی چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان میں سے جو 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، لا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی جانتے ہو؟ بدشگونی، مولانا جرجیس نے کوئی کام کیا، آج کون سا دن ہے؟ سوموار کیا کامیاب، منگل کیا کامیاب، بدھ کیا کامیاب، جمعرات کیا بہت فائدہ ہوا، جمعہ کیا بہت فائدہ ہوا، سنیچر کیا بہت فائدہ ہوا، اتوار کو نقصان ہو گیا۔ پھر سوموار سے سنیچر تک بڑا فائدہ ہوا، پھر دوسرا اتوار آیا پھر نقصان ہو گیا۔ پھر سوموار سے لے کر میں نے سنیچر تک کام کیا بہت فائدہ ہوا، پھر اتوار کو نقصان۔ اتوار کا دن بڑا منحوس دن ہے، اتوار کا دن ہمیں نقصان ہوتا ہے، نہیں آج کے بعد اتوار کو ہم کام ہی نہیں کریں گے۔ یہ ہے بدشگونی۔ اب ہم نے اتوار کے دن کو برا سمجھ لیا ہے، یہ ہے بدشگونی۔ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، لوٹ آئے، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ یہ ہے بدشگونی۔ ایک دم ڈرائیور صاحب جا رہے گاڑی، مولانا جرجیس بیٹھے ہوئے، ایک دم بریک مارا۔ کیا ہوا ہے؟ رک جاؤ 2 منٹ رکو۔ کہا کیوں؟ بلی راستہ کاٹ گئی۔ اب ایک کمینے، بلی کو تو اتنا منحوس سمجھ رہا ہے، اگر گاڑی روکنا تھی تو یہ ایم ایل اے، یہ ایم پی، یہ مکھ منتری، یہ فلاں یہ نکلے تو راستہ کاٹنا بھی چاہیے تھا، روکنا بھی چاہیے تھا۔ اگر راستہ منحوس ہو گیا چلو، بلی نے راستہ کاٹ دیا، تو نے بلی کو اتنا برا سمجھا؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے بیچاری، اس کو تو نے اتنا برا سمجھا؟ سمجھنا تھا تو ان چوروں کو، ان لٹیروں کو برا سمجھنا چاہیے تھا، اگر سمجھنا تھا تو۔ بلی کو راستہ، یہ ہے بدشگونی۔ یہ ستارہ نکلا، یہ بارش ہوگی، یہ ہے بدشگونی۔ ولا یستر، تو جھاڑ پھونک کر دم کرنا جائز ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، چاروں کل پڑھ کے دم کرنا، معوذتین پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو بھی نہ کروائے اور اللہ کے بھروسے پر اپنی بیماری کو چھوڑ دے، اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے گا، تو یہ اور زیادہ افضل ہے۔ وہ آدمی جو جھاڑ پھونک نہیں کراتا ہوگا وہ جنت کے اندر جائے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، بیمار تھی، گر جاتی تھی، اس کا سطر کھل جاتا تھا، وہ ننگی برہنہ ہو جاتی تھی۔ صحابیہ کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے 2 آپشن ہے، میں تیرے لیے دعا کروں اور تیری بیماری ٹھیک ہو جائے، ایک آپشن تو یہ ہے، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسری تیرے لیے آپشن یہ ہے کہ تو اس بیماری میں صبر کر تو تیرے لیے جنت ہے۔ اب بتا ان دونوں میں سے تو کیا لے گی؟ بخاری کے الفاظ ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول پھر سے بتائیے۔ کہا میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ میری دعا سن کر تجھے ٹھیک بھی کر دے گا، تیری بیماری سے نجات بھی تجھے مل جائے گی، تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں جنت کی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن اگر تو اس بیماری میں صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اسی بیماری میں پڑا رہنے دیجئے، میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے، یہ بیماری میں جب میں مبتلا ہوتی ہوں اور جب زمین پر میں گر جاتی ہوں تو میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا رحم کر دے کہ میں ننگی نہ ہو جایا کروں، میں برہنہ نہ ہوا کروں، میرا کپڑا میری شرمگاہ سے اوپر نہ آیا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس عورت کی سطر کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ عورت اس بیماری میں مبتلا تو رہی، اس نے اس بیماری سے شفا کی دعا تو نہیں کی اور اللہ کے رسول سے بھی اس نے نہیں کروائی، لیکن سطر نہیں کھلتا تھا۔ وہ کہتی تھی میں اس بیماری میں صبر کروں گی، اسی بیماری میں مر جاؤں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت ہے۔ تو میرے بھائیو اس نے اس بیماری کو اللہ کے توکل پہ، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ یہ ہے جنت، یہ ہے فائدے کی چیز، یہ ہے عبرتناک چیز ہے۔ تو ہمیں چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، چلے آئے مسجد کے مولانا کے پاس، پھونکے ڈال بچہ ہے بہت رو رہا، اب مولوی صاحب بھی پان کھا رہے ہیں، صورتی بھی کھا رہے ہیں، پھوکے پتہ نہیں وہ پھوکے ڈال رہے ہیں کہ تھوک ڈال رہے ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے بڑے متقی ہیں وہ لوگوں کی نظریں اتار رہا ہے۔ یہ صورتحال آج پیدا ہو گئی۔ تو 2 چیز، تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم،
ستاروں سے بارش طلب کریں گے، ستاروں کے ذریعے 3 چیزیں، اور چوتھی چیز جو میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی، وَالنِّيَاحَةُ، کسی کے انتقال پر مر جانے پر نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، چیخنا اور چلانا، جاہلیت کے نعرے لگانا، جاہلیت کے نعرے لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، اور جو محلے میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی لاشوں کے پاس یہ حجنیں آئی ہیں نا، لیڈیز ہیں کہ نہیں، یہ سب سے زیادہ روتی ہیں، سب سے زیادہ گھڑیال کے اور مگرمچھ کے آنسو انہی کے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیے